شرن میں چتری شہراں دی بھیڑ وچوں میں چتری شہراں دی بھیڑ وچوں تانڈا پتر سجانے بجایا منور ترین افضل ترین گھرانے سے ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا کا یہ پیغام کسی بھی دور میں اتقاکم سے کم نہ ہوا ہوگا، چاہے وہ حسن عسکری ہو، علی نقی ہو، محمد تقی ہو، علی رضا ہو، موسیٰ کاظم ہو، جعفر صادق ہو، محمد باقر ہو، زین العابدین ہو، حسین ہو، حسن ہو، علی المرتضیٰ ہو یا محمد مصطفیٰ ہو۔ تو جب اتقاکم اہل بیت ہوئے، اکرمکم عند اللہ اہل بیت ہوئے، تو جنہیں اللہ نے معزز و افضل ترین قرار دے دیا، جنہیں اللہ کے رسول نے معزز و افضل ترین قرار دے دیا، تو پھر بندے کی کیا مجال ہے کہ انہیں چوتھا نمبر لگا دے۔ بسم اللہ بسم اللہ بندے کی کیا مجال ہے کہ انہیں چوتھا نمبر لگائے۔ جاؤ لغت اٹھا کے دیکھو، لغت کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، لغت کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جاؤ لغت دیکھو، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو خود کسی کے پیچھے چلتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ بھئی اسی لیے تو رب کائنات نے امام الناس ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک بغیر حکومت کے امامت قائم کر کے بتلا دیا کہ امامت حکومت کی محتاج نہیں ہوتی، حکومت امامت کی محتاج ہوتی ہے۔ امامت نہیں ہوتی، حکومت ہر دور میں امامت کی محتاج ہوتی ہے۔ نہیں تو خلیفہ تو کبھی نہ کہتے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھئی جو ہلاکت سے بچاتا ہو، جو تباہی سے بچاتا ہو، اسی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں۔ رسول نے واضح کر دیا تمہاری کنت مولا فہذا علی المولا، مانتے نہیں مانتے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا تو مولا کے معنی یہ نہیں جو تم لوگ کرتے، یا مولا کے معنی اولا کے تصرف کے نہیں، یا مولا کے معنی خلافت کے نہیں، یا مولا کے معنی بڑی ناشر مددگار سرپرست اس کے نہیں، یا مولا کے معنی ہے محبت کرنے والا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے۔ کیوں دلیل دیتے ہیں کہ اس حدیث کو پورا کرو۔ حدیث دراصل یہ ہے، آگے انصاف اسی خطبے میں رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھے، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو دشمن کرے۔ حدیث اصل میں یہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مولا کے معنی وہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ تو ٹھیک ہے، تم نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا۔ تم نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا کہ مولا کے معنی وہی جس سے محبت کی جائے۔ تو آؤ محبت کا جائزہ لو۔ محبت کسے کہتے ہیں اس کا تو جائزہ لو۔ بھئی ایک شخص کو بہت پیار ہے اپنے کتے سے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے کتے سے، اب اس کا اپنا ہی کتا ہلکا ہو جائے، پاگل ہو جائے، اور اس کے اپنے ہی مال مویشی بھیڑ بکریوں کو، مرغیوں کو، چوٹوں کو کاٹنے لگ جائے تو وہ شخص مجبور ہو جائے گا اپنے مال کی محبت سے اپنے کتے کی محبت کو قربان کر دے۔ اب اسی شخص کو حالت بیماری پہنچا دی، جان کو صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو وہ شخص اپنے جان کی محبت کو، اپنی صحت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال کی محبت کو قربان کرے گا اپنے جان کی محبت کو۔ لیکن اے شخص، اے انسان، اگر تیرے سامنے تیرے بچے خود سے مر رہے ہو یا ان کی غیرت پہ کوئی حد آ رہا ہو تو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر تو اپنے مال کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، تو اس جان کنی کے عالم میں بھی پھر بازاروں میں نکل کھڑا ہوگا، یعنی تو اپنی اولاد کی محبت، اپنی جان کی محبت کو قربان کر دے گا۔
آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ ہی کے پاس سب سے بڑا اجر ہے. اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کو ذہن میں رکھو کہ رسول نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد, حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو. تو اے وہ لوگوں جو مولا کے معنی محب سے کرتے ہو, آؤ ہم تم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی جان, اپنے مال, حتیٰ کہ اپنی اولاد کی محبت کو مولا علی کی محبت میں قربان کرتے ہیں. ہم نے رسول سے محبت کی تو ہم نے ان کی رسالت کا اقرار کیا. آؤ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. ہم نے رسول سے محبت کی تو ان کی فضیلت کا اقرار کیا. آؤ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور مولا کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. ہم نے رسول سے محبت کی تو انہیں اولا بالتصرف خلیفۃ اللہ امام الانبیاء تسلیم کیا. آؤ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور پھر انہیں اولا بالتصرف تسلیم کرتے ہوئے ان کی ولایت و امامت کا اقرار کرتے ہیں. یاد رکھو کہ قرآن نے کہا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نطق نہیں کرتا, اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو اس کی جانب وحی کی جاتی ہے. تو پھر قرآن کے مطابق پیغمبر کی زبان خدا کی زبان. قرآن نے کہا کہ ماں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب کو جو تو نے مٹی پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی, وہ تو اللہ نے پھینکی. تو قرآن کے مطابق پیغمبر کا عمل خدا کا عمل. قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کر رہے, یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. کیوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. تو قرآن کے مطابق پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. پھر قرآن نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو قرآن کے مطابق پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت. بات کو دوہرا دیتا ہوں قرآن نے کہا پیغمبر کا عمل خدا کا عمل, پیغمبر کا عمل خدا کا عمل, پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت, پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ, پیغمبر کی زبان خدا کی زبان. اب پیغمبر نے جب پوچھا کہ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں پہ ان کی جانوں سے زیادہ تصرف کرتا ہوں. اب آیت پڑھ کی تھی قرآن میں, کہنے لگے قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں. آیت پڑھ کی تھی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, قالوا بلا, کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ تو مومنوں پہ ان کی جانوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. تو پھر پیغمبر نے دونوں ہاتھ مجمع میں بلند کر کے ارشاد فرما دیا کہ اللہم من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور وہ حالت رکوع میں بھی زکات ادا کرتے رہتے ہیں. بھائی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ قرآن کے مطابق پیغمبر کی زبان خدا کی زبان, پیغمبر کا عمل خدا کا عمل, پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ, پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت. تو جب پیغمبر علی کو مومنوں کا مولا قرار دے رہے ہیں, جب پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں, جاؤ ترمذی شریف کی حدیث پڑھو کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن, بے شک علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور یہ علی ہر مومن کا ولی ہے. تو پھر جب پیغمبر نے علی کو مومنوں کا مولا قرار دے دیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ولایت علی کا اقرار ہی حکم پیغمبر کی تکمیل ہے. بھئی ماننا پڑے گا کہ امامت علی کا اقرار فرمان پیغمبر کی تعمیل ہے. جب پیغمبر یہ واضح کر چکے کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. جب پیغمبر یہ واضح کر چکے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسنین
جنت کے سردار ہے تو پھر ولایت علی کی، امامت علی کی، کشتی نجات اہل بیت کی، سرداری جنت حسنین کی، اللہ کے بندوں آخرت کا سارا سودا خاندان رسالت کے پاس ہے، تو جنت کے سرداروں کے ہوتے ہوئے جنت کے محتاجوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ولایت کے پیروکاروں کو ابھی تک ولایت کے معنی نہیں سمجھ گیا ہے، تو ایک آیت کا رکھا لگا ہے سورہ یونس 10 سورہ کی 64 آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الا سنو آگاہ ہو گئے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو لا خوف کا محتاج ہو، ولی وہ جو بے غم کی نذیر ہو. آیت کا آغاز کیا ہے کہ اللہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یا ایوہ الناس اے انسانوں، نہیں کہا، انسانیت کو مخاطب نہیں کیا اس آیت میں. یا ایوہ الذین آمنوا سے آیت شروع نہیں ہوئی، انہیں مخاطب نہیں کیا جو خود کو مومن کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اے وہ لوگوں جو خود کو مومن کہتے ہو، نہیں، ان سے خطاب نہیں، مومنوں سے خطاب نہیں، انسانیت سے خطاب نہیں، بلکہ خالق اللہ سے آیت شروع کر رہا ہے کہ سن لو. تو خالق اپنی خدائی میں موجود ہر مخلوق کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ سن لو. جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھنا کہ جو لاہور پر استاد ہو، بے غم کی نظیر ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بن جا رہا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہو جو صرف مومن نہیں، کل ایمان ہو، وکانوا یتقون صرف متقی نہیں، امام المتقین بھی ہو. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو ولایت کیسے کسی ہے، تھوڑی سی جمع دوں گا آپ کی سماعتوں کو، تھوڑی سی تمیم کہ ولایت کہتے کسے ہے. آیت تو سنا دی لیکن ولایت نہیں بتلائی. ولایت عربی زبان میں مصدر ہے، ولی اسم الفاعل یعنی ولایت والا، اور اولیاء ولی کی جمع. کتاب کا نام ہے مفردات القرآن، علامہ راغب اصفہانی اہل حدیثوں کے، وہابیوں کے پیشوا، ان کے امام. بڑی پرانی بڑی مستند کتاب ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا، کسی شیعہ کی تحقیق نہیں، کسی موالی کا قول نہیں، کسی ملنگ کی مستی نہیں، کسی خواجہ اجمیری کا شعر نہیں، کسی قلندروں کے شہباز کی پرواز نہیں. سلفی وہابی امام کہتا ہے کہ ولایت کے اصل معنی یہ ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو، اتنا قریب ہو، اتنا قریب ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی شے نہ ہو جو ان دونوں میں سے نہ ہو. ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری ایسی چیز نہ ہو جو ان دونوں میں سے نہ ہو. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ ولی ولایت والا، اور ولایت وہ مقام، ولایت وہ نظام، ولایت وہ عالم جس میں دو اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں. بھائی ولی ولایت والا اب ایک نہیں دو ہو گئے. ولی کسی کا ولی ہوتا ہے جس کا ولی ہے، اس کے اور ولی کے درمیان
لغت نے کسی تیسرے کی گنجائش نہیں چھوڑی. تو جب قرآن نے اللہ کا ولی بھی کہا, مومنوں کا ولی بھی کہا, تو نہ اللہ اور علی کے درمیان کوئی تیسرا ہے, نہ مومنوں اور علی کے درمیان کوئی تیسرا ہے. اچھا, ابھی کئی چہروں پہ سوالیہ نشان بن گیا, کئی گھروں میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے, میں جانتا ہوں بہت بڑی بات کہہ گیا, اس سے مراتب کا تقاضا بھی ہے, عقیدے کی بات بھی ہے, رسالت مصطفیٰ پہ عالمین قربان ہو. حقیقت کائنات نور محمدی ہے, لیکن بات ولایت کی کر رہا ہوں. ولایت وہ نظام جس میں لغت کے مطابق کسی تیسرے کی گنجائش نہیں. ولایت میں اب اور معبود کے درمیان کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یا رسول اللہ, ہم مشکل میں پھنس گئے. ولایت میں اللہ اور اس کے ولی کے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں. تو مدینے سے آواز آتی ہے, ارے تو اس بات میں پھنس گیا کہ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں. احمد اور علی دو ہوتے تو تیسرے کا مسئلہ تھا. یہ اللہ کے ہاں بھی ایک تھے, زمین پہ بھی ایک رہے, اور روز محشر بھی ایک ہی ہوں گے. اور ملا کی سمجھ کے لیے حسین کے نانا نے مزید تشریف فرمائی, ان علی منی و انا منہ کا, انا و علی من نور واحد کا, کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ان کے لیے بشارت ہے اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولایت کی معرفت آسان منظور نہیں, بلی وہ جو لا خوف کا مستعد, بلی وہ جو بے غم کی نظیم, بلی وہ جو کل ایمان, بلی وہ جو امام المتقین. نہیں سمجھ آتا, نہیں سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ بھئی قرآن کی تعبیر نہیں جانتے. قرآن کی تعبیر نہیں جانتے اس لیے نہیں جانتے کہ قرآن نے کہا کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعبیر, اس کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے. اور وہ جو راسخون فی العلم ہے, جو پختہ علم والے ہیں, یہ ترجمہ ہے نا کہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہیں, راسخون فی العلم وہ جو علم میں ڈوبا نہیں, جس میں علم ڈوب گیا ہو اسے راسخون فی العلم کہتے ہیں. جس میں علم ڈوب جائے وہ ہے راسخون فی العلم. اور یہی بتایا کہ راسخون فی العلم کا مقام کیا ہے. تو سورہ عنکبوت آیت 49 میں بتایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہاں, یہ ہے وہ بڑی بین, بڑی واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں ہم نے علم دے رکھا ہے. تو یہ آیات سینوں سے نکلی. بھئی یہی فرق ہے تم میں اور علم والوں میں. تم آیت سے علم تلاش کرتے ہو, ان کا علم آیت بن کر سینوں سے نکلتا ہے. تو راسخون فی العلم اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ آیت بن جاتی ہے. اور یہ اس کی تشریح کی سورہ بقرہ دوسرے سورے کی 99 آیت 99 میں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کی طرف بڑی بین, بڑی واضح آیات نازل کی, اور ان کا کفر, ان کا انکار وہی کرے گا جو فاسق ہوگا, نافرمان ہوگا. تو بھئی یہ آیات نازل ہوئی, وہ آیات سینوں سے نکلی تھی. جو آیات نازل ہوئی وہ قرآن بن گئی, جو سینوں سے نکلی وہ تفسیر بن گئی, تعبیر بن گئی. تو یہی تو رسول نے کہا تھا کہ یا علی میں نزول پہ لڑوں گا, تو تعبیر پہ تفسیر پہ لڑے گا. بھئی رسول کہنا یہ چاہتے تھے کہ یا علی میں نزول پہ لڑوں گا, تو تعبیر پہ لڑے گا. جو میں کہوں گا وہ آیت ہوگی, جو تو کہے گا وہ تفسیر ہوگی. جس نے مجھے نہ مانا وہ کافر ہوگا, جس نے تجھے نہ مانا وہ منافق ہوگا. کوڑیا کل جانیا علی نال تو بغض رکھے وہ کوڑیا کل جانیا. جتھے حاجی حج کر دے اتھے علی آئے وہ کوڑیا کل جانیا. پھر 1400 سال دے بعد بھی یہ سمجھ نہیں لگی وہ کوڑیا کل جانیا. بھائی بازو بلند کر کے تے پنجا کھول کے پائنٹ نہیں پائنا رے سوا رکھنا رہا ہے تیری
ولایت کو سمجھنا آسان مند نہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائی ذہن میں رکھنا، آخرت وہ جس کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سائنس آج ثابت کرتی ہے، سائنس آج کہتی ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہی وجہ تھی کہ جنہیں عالم ملکوت میں بھی نور سے نسبت حاصل کی وہ دنیا میں آگے بھی نور ہی کو تلاش کرتے ہیں، اور جنہیں ادھر بھی نور سے کوئی نسبت حاصل نہ ہوئی وہ ادھر آگے نور کو بھی بشر کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو جو مٹی کے بنے ہوئے بشر تھے نا وہ زمین کے ٹکڑوں کے لیے جھگڑتے رہے، اور تراب علی فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کرتا رہا کہ پوچھ لو مجھ سے عرش کے ستونوں کا حال پوچھو، مجھ سے اس علم کے بارے میں پوچھو جسے نہ جبرائیل جانتا ہے نہ میکائیل جانتا ہے۔ بھائی جو عرش کے ستونوں کا حال بتاتا ہے اس علی کو ولی اللہ نہیں مانتے، جنہیں دیوار کے پیچھے دکھائی نہیں دیتا وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ جو عرش کے ستونوں کا حال بتاتا ہے اسے ولی اللہ نہیں مانتے۔ اگر پنجابی میں کہہ دو فلاں ولی اللہ ٹھیک ہے، میرا نہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی ٹھیک ہے، داتا صاحب اللہ کا ولی ٹھیک ہے، بابا فرید بن شیخ رحمۃ اللہ اللہ کا ولی ٹھیک ہے۔ پنجابی میں کہہ دو، اردو میں کہہ دو اللہ کا ولی ٹھیک ہے، عربی میں کہہ دو علی ولی اللہ، عربی میں کہہ دو علی ولی اللہ، ساتھ ہی غلط ہو گیا۔ اور پنجابی میں اردو میں جو مرضی کہہ دو وہ سب کا سب ٹھیک ہے، اردو میں کہہ دو شہنشاہ ولایت ٹھیک ہے، لیکن عربی میں کہو گے علی ولی اللہ تو یہ کچھ ہو گیا۔ اب جہاں پہ پڑھنا شروع ہو گیا کیوں تو تم نے اردو نہیں بولی، تم نے پنجابی نہیں بولی۔ ولایت کو سمجھو، ولی وہ جو خلق نہیں جعل ہوتا ہے۔ شروع میں کی تھی کہ وقت نہیں موضوع کہیں اور لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن ماحول دیکھتے ہوئے اسی موضوع پہ آ گیا، اور وہ موضوع چھوڑ کے دوسرے موضوع پہ آ گیا کہ ولی خلق نہیں جعل ہوتا ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں، جعل کسے کہتے ہیں؟ بھئی خلق عدم سے، جہاں کچھ نہ ہو وہاں سے وجود عطا کرنا، اور جعل کوئی وجود موجود ہو تو پھر اسے نئی منزل، نیا مقام، نیا منصب عطا کرنا۔ یہ سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا تو ارشاد فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین۔ ابھی یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ اب میں خلق کر رہا ہوں ایک بشر مٹی سے، تین سے، اور جب اس بشر کو خلق کر چکا تو پھر ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں اس بشر کو زمین پہ منصب خلافت دے رہا ہوں۔ تو پہلے خلق پھر جعل، اور جب رسول نے کہا نا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر خلقہم، اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا تو مجھے خلق نہیں، مجھے اس کے بہترین گروہ میں جعل کیا۔ خلق تو پہلے ہو چکا تھا، اب مجھے جعل کیا۔ تو ولی خلق نہیں جعل ہوتا ہے۔ پورا قرآن پڑھیے 6666 آیات، بعض نے کہا 6236 آیات، بعض نے کہا 6616 آیات، جتنی مرضی آیات ہے قرآن وہی ہے، آیات میں اختلاف کیا نہیں ہے، قرآن وہی ہے، کوئی زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی ایک حرف زائد نہیں، کوئی ایک حرف کم نہیں، سارے کے سارے قرآن کو یہی مانتے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں کہ قرآن کو یہی مانتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے فرقے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن نور ہے۔ بھئی قرآن کو نور مانتے ہیں تو سورتیں 114 بھی ہو قرآن ایک ہی رہتا ہے، اہل بیت 14 بھی ہو تو نور ایک ہی رہتا ہے۔ قرآن کو وہ مان لیتے ہیں ایک ہی رہتا ہے، نہیں تو سم نہیں ہوتی، اہل بیت بھی 14 ہو تو نور ان کا ایک ہی رہتا ہے۔ تو ولی خلق نہیں ہوتا، ولی جعل ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت 66 وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے ہمارے رب، میرے نے کہا جعل کر
ہمارے رب جعل کر ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک ناصر مددگار. بھئی قرآن نے کہا ملائکہ کی زبان میں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ملائکہ نے کہا کہ ہم ہیں تمہارے ولی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن نے کہا زکریا نبی کی دعا میں کہ ہم نے من لدن کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک ولی جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو. قرآن نے کہا کہ وہ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اے میرے حبیب جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی ولی کوئی مرشد نہیں پائے گا. بات کو دہرا دوں کہ قرآن کے مطابق ولی خلق نہیں جان ہوتا ہے, ولی مرشد ہوتا ہے, ولی عادی ہوتا ہے, ولی ناصر و مددگار و سرپرست ہوتا ہے. اور جب ملائکہ نے کہا تو پھر ولی صرف اس دنیا میں ناصر و مددگار نہیں, صرف اس دنیا میں سرپرست نہیں, بلکہ ولی آخرت میں بھی سرپرست ہوتا ہے, ولی آخرت میں بھی ناصر و مددگار ہوتا ہے. اور جب زکریا نبی نے کہا تو جو ولی ہو وہی وارث رسول ہوتا ہے. اور ولی بندے نہیں بناتے, ولی رب بناتا ہے. کیوں کہ ولی وارث رسول وہ ولی جو خلق نہیں جعل ہوتا ہے, یعنی ولی دنیا میں آنے سے پہلے ولی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے نبی دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے, اسی طرح ولی بھی دنیا میں آنے سے پہلے ولی ہوتا ہے. پہلے تو رسول یہ نہ کہتے کہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ, یہ علی ہر مومن کا ولی ہے. رسول کہتے میں آپ علی کو ولی بنایا, رسول نے کہا نہیں ہے ولی ہے. رسول یہ کہتے کہ میں اب علی کو مقام مولائیت عطا کر رہا ہوں, نہیں. رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا رسول نے تو اتنا ہی کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. رب کائنات نے کہا کہ حبیب تو کائنات کا مولا, حبیب تو کائنات کا آقا ہے, تیرا مولا تو میں ہوں. مولا صرف آقا نہیں ہوتا, مولا ناصر و مددگار بھی ہوتا ہے. حبیب تو کائنات کا مولا, تو کائنات کا آقا, تیرا آقا تو میں ہوں لیکن تیرا ناصر و مددگار میرے علاوہ ہے. جائیے سورۃ حدید 66واں سورہ, ان اللہ هو مولانا وجبریل وصالح المؤمنین. بے شک اللہ نبی کا مولا, جبریل نبی کا مولا, اور وہ جو صالح ترین مومن ہے وہ نبی کا مولا. اور باجماع امت تمام مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں صالح ترین مومن سے مستعد حضرت علی کی ذات ہے. تو علی نام ہے اس ہستی کا جو مومنوں کا مولا ہے, آقا کے معنی میں, مصطفیٰ کا مولا ہے, ناصر و مددگار کے معنی میں. بھئی علی وہ علی جسے رب کائنات نے اپنی کتاب میں مولا کہا ہو, وہ علی, علی شجر کا مولا, علی حجر کا مولا, علی بحر و بر کا مولا, علی شجر کا مولا, علی حجر کا مولا, علی بحر و بر کا مولا, علی جنت کا مولا, علی نعمت کا مولا, علی رضوان کا مولا, علی ملائکہ کا مولا, علی جبریل کا مولا, علی جنات کا مولا, علی انسانوں کا مولا, علی شمس کا مولا, علی قمر کا مولا, علی نجم کا مولا, علی زمین کا مولا, علی آسمانوں کا مولا. ارے علی شمسو قمرو نجم کا مولا, علی زمین کا مولا, علی آسمانوں کا مولا. فرق صرف اتنا ہے کہ رب کائنات تو مولا ہے خدائی کے لحاظ سے, علی مولا ہے اولیائی کے لحاظ سے. علی مولا اولیائی کے لحاظ سے, اور مولا وہ جو ناصر و مددگار سرپرست ہے, مولا وہ جو دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ناصر و مددگار ہے, مولا وہ جو کہ اس بیت کا دروازہ ہے جو کہ آیت تطہیر کا جادو پوری کائنات کو کھلا رہی ہے. وہ دروازہ علی, وہ دروازہ کہ چاہے کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ,
حیدر کرار رستہ بنانا جانتا ہے، اور جو خود رستہ بنانا جانتا ہو وہی دوسروں کو بھی رستے پہ چلانا جانتا ہے۔ بھئی ظہور سے بھی پہلے کعبے کی دیوار میں شگاف ڈال کے میرے مولا نے یہ بتلا دیا کہ امام شکم مادر کے اندر بھی ہو تو اللہ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ ارے پہلا امام شکم مادر میں سے، ماں کی عربی میں ماں کو کہتے ہیں اگر پہلا امام شکم مادر کے اندر سے کی رہنمائی کر سکتا ہے تو پھر 12واں امام غیبت میں رہ کے امت کی رہنمائی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کرتا ہے وہ رہنمائی، ہر وقت کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ اہل بیت ہے جو کہ پیسے تکلیف کے کائنات ہے، یہ وہ اہل بیت ہے جس کے بارے میں جائیے میرے نبی پڑھیے میرے منشا صاحب کی سوال اس کتاب میں کتاب کے مالک میرے منشا صاحب کے حوالے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے منشا صاحب بیان کیا کرتے تھے سید عبد القادر جیلانی سے، اور وہ بیان کیا کرتے تھے ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو عرش کی دائیں جانے 5 انوار کو حالت سجدہ میں دیکھا۔ پوری روایت نہیں پڑھا تو جتنا کہنا ہے کہ وہ اہل بیت جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں اہل بیت کہا، جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں نبی کے نہیں نبوت کے بارے میں کہا، اہل بیت کہا ہو، اس امت نے ان کے کپڑے کے ساتھ رہنے کی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس نے اہل بیت کے کپڑے کے گھروں کو بھی سلامت نہ رہنے دیا، اور جب خیمے ایک ایک کر کے جلنے لگے تو تیسرا ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد کے پاس آئی اور کہا کہ سجاد بیٹا آج تیری امامت میں پہلا مسئلہ لے کے چھٹی کے پاس آئی ہے، بیٹا سجاد خیمے جلنے لگ گئے ہیں، اپنے بتاؤ کہ کیا ہم ان خیموں کے ساتھ ہی جل کے مر جائیں؟ ان کو سجاد نے کہا السلام علیکم نہ بس پڑا نہیں، اپر کا اسی طاقت ہو گیا۔ اب عورتوں کو بچوں کو لے کے تو ریت کے کیلے کو کسی کو کرے جب سیدہ نے اس انداز میں عورتوں بچوں کے ساتھ لیا کہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ بچوں کو ایک کے دوسرے کے کھوٹے سے باندھی دی سیدہ، بچوں کو کھوٹے سے باندھا ایک دوسرے کے ساتھ، اور بیویوں کو ایک دائرے کی شکل میں دکھا کے تاکہ وہ بیویے وہ جو میں نے کل تمہیں کہا تھا نا کہ میں اپنی وہ ضمانت پردے کی واپس لیتی ہوں جو میں نے تمہیں دے رکھی تھی، آج میرا بھائی پاس اس دنیا سے چلا گیا، میں نے اپنی ضمانت واپس لے لی، لیکن بیوی آج بھی رات میں گزرانا، کیونکہ آج کوئی بات نہیں ہے اگر عباس نہیں، اگر اور محمد نہیں، آج علی کی علی بیٹی پہلے سے کریں گے۔ اگر 64 عورتیں اور 48 بچے تھے اس جنگل میں، یہ ہمارے 64 عورتیں اور 48 بچے تھے جو دمشق پہنچ پہ پہنچ کے کل 12 سے 17 پکڑا ہوئے اختلاف ہے باقی پتہ نہیں ہمارے کام کو کہاں چلے گئے، اتنا ظلم مہاراج کہتے ہیں روایات میں ہے کہ کچھ پانی بیویوں کے پاس پہنچ گیا، پانی بھی پہنچا اور بعض روایات میں ہے کہ کھانا بھی پہنچا، بس اختلاف روایت کہ پانی کون لایا، جب خود لے کے آئی یا کوئی اور لایا، لیکن پانی بہرحال آ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جو ان بیویوں کو سترا وقت تھا۔ ایک ایک بیوی کبھی پانی کے تشت کو دیکھتی، کبھی مٹوں کی گاڑی بھول کر کے آواز دیتی کہ ارے اگر بیٹا تمہیں آخری وقت میں پانی مانگا پڑے گی، عباس اب تو آ جاؤ پانی آ گیا ہے، پانی کا صرف آگے رکھتے سب سے پہلے بیویوں نے اس پانی پہ مولا حسین کی نظر پوچھی، امام سجاد نے پانی کا تشت ہاتھ میں تھاما اور کسی کو پیش کیا پانی صحیح کا خاموش منہ سے کیا ہوا، امام سمجھ گئے قوت امامت سے قوت اعجاز سے کسی کو موجہ دکھلایا کہ کوثر کا حوض ہے، رسالت ماب تو شیف فرمان ہے، حیدر کرار بیٹھے ہیں،
حسن مصطفیٰ موجود ہے اور ساتھی کوثر حیدر کرار ہاتھ میں کوثر کا جام تھام کے سید الشہداء میرے مظلوم امام کو پیش کر رہے ہیں کہ حسین یہ لوگ کوثر کا جام پیو، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا ابھی میری زینب پیاسی ہے، بابا ابھی میری سکینہ پیاسی ہے،